اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ نجات۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت خاموش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے رہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ نہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرکار ان سے پوچھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیوں ناراض ہیں، کیوں چپ ہیں، کوئی وجہ ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہنم سے آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا ہے جو آپ اتنے افسردہ ہو چکے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہاں گیا اور میں نے وہاں لوگوں کی آوازیں سنی، لوگوں کی چیخیں سنی، جس سے میرا دل بھر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے جہنم کے درجے دیکھے، ہر درجے پہ کوئی نہ کوئی انسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتائیں کون کس درجے پہ فائز ہے، وہاں ہوگا کس درجے پہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آہستہ آہستہ درجے بتانا شروع کیے۔ 7 درجے تھے، انہوں نے بولا کہ 7 درجے ہیں۔ جب وہ تیسرے درجے پہ آئے تو انہوں نے بولا تیسرے درجے پر ہندو ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں دوسرے درجے پر کون ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بولا دوسرے درجے پر نصارہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے درجے پر کون ہوگا، پہلے درجے پر کون ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ کر گئے، وہ بالکل بھی نہیں بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اصرار کیا ان سے کہ آپ مجھے بتائیں پہلے درجے پر کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں بولے، چپ رہے۔ دوسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ پہلے درجے پر کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر چپ رہے۔ تیسری دفعہ پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں کہ پہلے درجے پر کون ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اصرار کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ کی امت۔ یہ سن کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے اور جا نماز کھولا اور وہاں بیٹھ گئے، نماز ادا کی اور رونے لگے۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر کے آپ نے اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے۔ صحابہ کرام آئے، انہوں نے دستک دی، بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ آئیں اور کہتے ہیں دریافت کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حجرہ نہیں کھولا، کیوں وہ حجرے سے باہر نہیں آ رہے، کیوں ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر بلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اندر گئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ کیا بات ہے، آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں باہر آ رہے بابا؟ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے جہنم کے درجے بتائے۔ جب وہ پہلے درجے پہ پہنچے تو وہ چپ کر کے، جب میں نے اتنا اصرار کیا تو انہوں نے بولا کہ پہلے درجے پہ میری امت ہوگی۔ یہ کہنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ اٹھے اور واپس اپنے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے باہر چلے گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، جا نماز پر سجدے کیے، روتے رہے، اللہ کے حضور روتے رہے۔ آخر 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رو رہے، دن رات روتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی، میں نے تمہاری فریاد سن لی، چپ کر جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میری امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں تمہاری امت کے ساتھ قیامت والے دن نرمی کا معاملہ کروں گا۔
اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیا اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے ساری رات روتے رہے، 3 دن روتے رہے، کسی سے بات نہیں کی۔ اور ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم ان کی سننا بھی پسند نہیں، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قیامت والے دن جب ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہر ایک کہے گا نفسی 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 نفسی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بولیں گے نفسی نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولیں گے نفسی نفسی، حضرت نوح علیہ السلام بولیں گے نفسی نفسی، پہلے نبی سے لے کر ہر نبی تک نفسی نفسی۔ لیکن آخری نبی ایک طرف آواز آئے گی اچانک سے، امتی 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 امتی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کون ہوں گے؟ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اپنی اولاد کے لیے شفاعت کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بولا تھا کہ مجھ سے مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ وہ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے تھے، حالانکہ ان کی اولاد بھی بخشی ہوئی ہے، ہر چیز ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ جو چاہتے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم ان کی امت ہیں، ہمارے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، امتی 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 امتی۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں، ہم ان کی باتوں پر عمل کریں، ہم سمجھیں، ان پیروی کریں۔ ہم نے بھی قیامت کو دن منہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں دیکھے گا، اگر ہم تو کیا ہم شرمندہ ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ لوگ شرمندہ ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کہتے ہیں جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان پہ عمل پیرا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں؟ دین تو ہمارا اتنا آسان ہے، اتنا آسان، عورت کو اتنی آزادی کسی مذہب میں حاصل نہیں ہے سوائے یہ دین کے، ہمارے اسلام کے۔ ہمیں 5 وقت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی قرآن پاک کا 1 لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہم اپنی پوری لائف میں یا اپنی زندگی کے ایک دن میں ہم 5-10 منٹ نہیں نکال سکتے ایک پیج پڑھنے کے لیے، ایک رکوع پڑھنے کے لیے؟ میں چاہتی ہوں ہم لوگ وعدہ کریں کہ ہم روز پڑھا کریں گے قرآن پاک، ترجمے سے پڑھیں۔ قرآن پاک بھی سب پڑھتے ہیں، اسے ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھیں، کچھ سوچیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اور جو آپ ترجمے سے پڑھیں گے، آپ یقین کریں، میں ترجمے سے خود پڑھتی ہوں اور دل کو اتنا سکون ملتا ہے ترجمے سے پڑھنے کے لیے، سمجھ آتی ہے۔ یقین کریں، ایک بات میں نے خود آزمائی ہوئی بات ہے، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ قرآن پاک کھولیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اے پروردگار مجھے راستہ دکھا۔ جب آپ قرآن پاک کھولیں گے، یہ پڑھ کے آپ قرآن پاک کھولیں اور آپ دیکھیں، آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں، جون سا پیج اوپن ہو آپ ترجمہ پڑھیں۔ جب آپ ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ یہ یقینی علم ہے، آپ پڑھیں، کریں، نماز پڑھیں۔ آج ہم اتنے دور ہو چکے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، یہ آواز آ رہی ہے جی عورتوں کی، کیا ہے میرا جسم میری مرضی، یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس طرح لوگوں کے سامنے مطلب پرومیننٹ ہونا چاہتے ہیں؟ ہم کیا میرا منٹ میری زندگی، میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے خاوند سے بھی چھٹکارا دلا دیں، آپ اپنے کیا کہتے ہیں باپ سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جائے، آپ کو آزادی ہے ہر چیز میں۔ یہ سخت گناہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سخت گناہ ہے۔ برائے مہربانی میری سنیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پہ چلنے کی ہدایت دے۔
اللہ حافظ۔